ذوالفقار شاہ سمجھ نہیں پا رہا کہ نور اس کی محبت ہے یا ضد۔ عشق میرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ واقعی ہی بہت دھماکہ خیز ہونے والی ہے۔ کہانی اس موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنی ضد، انا اور جذبات کے ہاتھوں مجبور دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑا سرپرائز تو یہ ہے کہ ذوالفقار شاہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نور سالار مرتضیٰ کے نکاح میں ہے، اس کے گھر باقاعدہ رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ قدم وہ بدلے کی آگ میں اٹھا رہا ہے یا نور کی حور سے مشابہت کی وجہ سے اس کے دل میں واقعی ہی نور کی محبت جاگ چکی ہے۔ فی الحال تو نور اور ذوالفقار کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو انجم بیگم کے لیے یہ سب سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیں ہر ایک کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ میری بہو نور ایسی نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، اس کا کردار صاف ہے۔ لیکن دوسری طرف سالار اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے، آپ نے تو کہا تھا نور بہت معصوم ہے، بہت با کردار ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس لڑکے کو پہلے سے نہیں جانتی۔ میرے دوست مجھے ویڈیو بھیج کر شرمندہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ ہے تمہاری بیوی؟ ادھر ذوالفقار شاہ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اس بات کا ہے کہ نور نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کا بدلہ تو وہ نور سے ضرور لے گا، اور اسی لمحے وہ طے کر لیتا ہے کہ وہ نور سے شادی کرے گا۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش تھی نا کہ میں دوبارہ شادی کر لوں، تو میں دوبارہ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر نور کا نام لیتا ہے، جہاں دونوں ہی بہت حیران رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ لڑکی تو پہلے ہی نکاح یافتہ ہے۔ لیکن ذوالفقار بڑے اعتماد سے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے جانتی نہیں، میں جس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو اسے پا کر ہی رہتا ہوں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سالار نور کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں اور بہن سے کہتا ہے کہ تیار ہو جائیں، بہت جلد ہم نور کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف سالار اپنی گرل فرینڈ ارشما کے دباؤ میں ہے۔ ارشما صاف کہہ دیتی ہے کہ میری موم نے میرے لیے ایک اور لڑکا پسند کر لیا ہے، اب تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر تم نور سے جان چھڑا کر میرے گھر رشتہ بھیج سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے تم سے ملنے سے بھی موم نے منع کر دیا ہے۔ یہ سن کر سالار جلدی کوئی منصوبہ سوچنے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک نہایت گھٹیا آئیڈیا آ جاتا ہے۔ گھر آ کر انجم بیگم اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا نور کے بارے میں دل صاف کر لو، وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ سالار بظاہر اپنی موم کے سامنے مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے موم، میں نور کو ایک اور موقع دینے کو تیار ہوں، وہ بھی صرف آپ کی خوشی کی خاطر۔ اگر آپ چاہیں تو میں آج نور کو باہر گھمانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر تو انجم بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ ان کا بیٹا کیسا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ انجم جب نور کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھی سی تیار ہو جاؤ، آج سالار تمہیں باہر گھمانے جائے گا، تو نور کا ذرا برابر بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ سالار کے ساتھ کہیں جائے، لیکن پھر بھی اپنی پھپھو کی خوشی کی خاطر تیار ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر پھپھو نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اور ادھر سالار اسے ایک سنسان سے گھر میں لے جاتا ہے جہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ نور تو گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں سالار، مجھے یہاں پر اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ سالار شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ بس یہاں 5 منٹ کا کام ہے، اندر چلو۔ نور کی چھٹی حس کہتی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن وہ مجبور ہے یہ سوچ کے کہ صرف 5 منٹ کا کام ہے، سالار کے ساتھ گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سالار اندر جاتا ہے تو نور کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نور، اب ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تم مجھ سے اتنا خوف زدہ کیوں ہو؟
نور کہتی ہے سالار میرا ہاتھ چھوڑیں، میں جانتی ہوں آپ ارشما سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سالار اس کے باوجود بری نیت سے جب آگے بڑھتا ہے تو نور وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگ نکلتی ہے۔ اب دروازہ تو بند ہوتا ہے، نور دیوار پھلانگ کر ہی باہر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ذوالفقار شاہ گاڑی چلاتے ہوئے نور کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر میں اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے اس کی شکل حور سے ملتی ہے لیکن وہ میری حور تو نہیں، پھر وہ لڑکی آخر میرے دل و دماغ پہ قابض کیوں ہو چکی ہے؟ اتنے میں ایک لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ کے گرتی ہے، وہ غصے میں گاڑی سے اترتا ہے لیکن جیسے ہی دیکھتا ہے کہ وہ نور ہے اور خون میں لت پت ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، فوراً اپنی شال اتار کے نور کو اس میں لپیٹتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ سالار دور کھڑا یہ منظر دیکھ لیتا ہے اور دل ہی دل میں مسکراتا ہے کہ اب میرا کام اور آسان ہو گیا۔ وہ خود ہی اپنے چہرے پر نشان بنا کر گھر پہنچتا ہے اور انجم سے کہتا ہے کہ دیکھ لیں آپ کی بھتیجی مجھے دھوکہ دے کر اسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور اس لڑکے نے مجھے مارا بھی ہے۔ اسی دوران نور بھی ذوالفقار کے ساتھ گھر پہنچتی ہے۔ انجم غصے سے پوچھتی ہے کہ نور تم کہاں تھی؟ نور کچھ کہنا چاہتی ہے مگر سالار بیچ میں بول پڑتا ہے کہ اب بتانے کو رہ کیا گیا ہے، آپ دیکھ نہیں رہی کہ یہ اسی لڑکے کے ساتھ گھر آئی ہے۔ ذوالفقار سالار کی ساری چالاکی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ وہ غصے میں سالار کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر نور کو ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذوالفقار شاہ کون ہے۔ نور پہلی بار زندگی میں حیران ہوتی ہے اور ذوالفقار شاہ کی طرف دیکھتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسے یکدم یاد آتا ہے کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے ہمیشہ ذوالفقار وہاں فرشتہ بن کے پہنچ جاتا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب نور کے دل میں ذوالفقار شاہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر فرحہ بھی اپنی ماں ساجدہ کے ساتھ انجم کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے فرحہ کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ انجم تو پریشان ہو جاتی ہے کہ بھلا میں جوان جہان لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہوں، جس پہ ساجدہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے کہ کیا اب میری بیٹیوں کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر میں رہ سکیں؟ آخر نور بھی تو آپ کے ساتھ رہتی ہے، جس پہ انجم کہتی ہے کہ نور اور سالار کا تو نکاح ہوا ہے، لیکن ساجدہ یاد دلاتی ہے کہ نکاح تو اب ہوا ہے نا، احمد صاحب کی زندگی میں بھی تو نور کئی دن آپ کے گھر میں آ کے رہتی تھی۔ انجم یہ سن کے لاجواب بھی ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی پریشان بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ ساجدہ جو فرحہ کو یہاں چھوڑنے آئی ہے اس کے پیچھے بھی ان ماں بیٹیوں کی کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ فرحہ اسی مقصد کے تحت یہاں آئی ہے کہ نور اور سالار کا ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ اسے یہ خوش فہمی ہے کہ وہ سالار کو اپنی محبت اور خوبصورتی کے جال میں پھنسا کے سالار اور نور کا رشتہ ختم کرائے گی اور خود سالار سے شادی کرے گی، لیکن یہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ سالار فرحہ جیسی لڑکی میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں رہا۔ وہ نور سے جان ضرور چھڑوانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ فرحہ کا استعمال کرے، جبکہ شادی تو وہ ارشما سے ہی کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ ذوالفقار کا رشتہ آنے کے بعد کہانی کس طرف جاتی ہے۔ کیا نور سالار کے ظلم کے بعد کوئی بڑا فیصلہ لے گی؟ کیا انجم کو کبھی اپنے بیٹے کی سچائی کا علم ہوگا؟ اور کیا ذوالفقار واقعی ہی نور سے محبت کرنے لگا ہے یا پھر بدلے کی آگ میں جل رہا ہے؟ آپ لوگ کس موڑ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔